أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے آپ کو، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے، قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے وہ کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے پناہ میں اس سے کہ ہوں میں جاہلوں میں سے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 ہے، اور اس آیت سے اللہ عز و جل بنی اسرائیل کی ایک اور قباحت ذکر کر رہے ہیں، اور مقصد اس قباحت اور بری صفت میں یہ ہے کہ موجودہ بنی اسرائیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، وہ ہدایت حاصل کرے اور وہ اس راستے پر نہ چلے جس راستے پر ان کے بڑے گئے تھے۔ اور اس واقعے میں جو بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے اوامر سے اور باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور عمل نہ کرنے کے لیے حیلے اور چال بازیاں کرتے تھے، مسلمانوں کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان ایسا ہو کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے حکم آئے اور مسلمان وہ حکم فوراً مان جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بھتیجے نے اپنے چاچو کو اس کے میراث حاصل کرنے کے لیے اور بعض مفسرین کے مطابق اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے اپنے چاچو کو قتل کیا اور قتل کے الزام میں کسی اور کو پھنسایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، وہ کوئی بھی گائے ہو، آپ ایک گائے پکڑیں اور ذبح کریں اللہ کے نام پہ، اور پھر آپ اس میت کے ایک حصے پہ گائے کو ماریں یا گائے کے ایک حصے پر آپ میت کو ماریں، تو میت اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے سامنے سنایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچنے کے لیے اور عمل نہ کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے اور طرح طرح کے حیلے اور تدبیر بنائے۔ تو پہلا حیلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قوم کہنے لگا کہ آپ نبی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ ایک معزز انسان ہیں، آپ کس طرح کا مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں اور دین کی باتوں میں مذاق کرنا یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کہ دین سے بے خبر ہوتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں اس طرح کی حالت سے اللہ کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وہ بولے تو پھر درخواست کریں اپنے رب سے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس گائے کی حقیقت کیا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک گائے ہے، لا فارض، جو کہ بوڑھی نہیں ہے، ولا بکر، اور نہ بالکل جوان ہے، عوان بین ذالک، بلکہ اوسط عمر کی ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، لہٰذا آپ کو جو کہا جاتا ہے، جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کریں۔
دوسری گزارش موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کے عمر کے بارے میں تھی، ایج کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسے گائیں ڈھونڈیں جو نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل جوان ہو، بس درمیان والی گائیں ہوں، وہ آپ لوگ پکڑیں اور وہ ذبح کریں اور سوالات نہ کریں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وہ کہنے لگیں کہ درخواست کریں، دعا مانگیں ہمارے لیے اپنے رب سے، ما لونها، کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ یہ بلیک کلر کی گائے ہے، وائٹ کلر کی ہے، زرد کلر کی ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہا بقرۃ، یقیناً یہ ایک گائے ہے، صفراء، جو کہ زرد رنگ کی گائے ہیں، فاقع، خالص ہے، لونہا، رنگ اس گائے کا، تسر الناظرین، یہ ایسا شوخ رنگ ہے اور ایسا خالص رنگ ہے کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی گائے ہے کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو لوگوں کے دل جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے رنگ کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل سختی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سختی آتی رہی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جب کوئی انسان بلا وجہ دین کے معاملات میں سختی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ سختی ہی کی جاتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو کہا دعا مانگے ہمارے لیے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ بیان کرے ہمارے لیے، ما هي، کہ اس گائے کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ کیسے گائے ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اب اس گائے کا ٹھیک پتہ لگا لیں گے اور ہم سیدھے راستے پر چل پڑیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ان کے دل میں نرمی آئی اور یہاں انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ اب چاہے جو مرضی ہو، ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً یہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، جو نہیں ہے محنت کرنے والی، تثیر الارض، کہ زمین کو چوتتی ہو، یعنی کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ایسے گائے نہیں ہے۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دیتی ہو، یعنی کھیتوں کو پانی دینے والی گائیں بھی نہیں ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ بالکل صحیح اور سالم گائیں ہیں، اس پر کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ لا شیۃ فیہا، اور نہ اس پر کسی قسم کا کوئی داغ ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو کہا بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا الآن جئت، اب لائے ہو آپ، بالحق، بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات اب آپ نے کی، اب ہم مطمئن ہیں۔ تو یہاں پر وقف ہے، یہ جو ہے پھرتے رہیں، گائیں تلاش کرتے رہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گائیں ان کو بہت مشکل سے ملی، اور جس کے پاس گائے تھے انہوں نے شرط لگائی کہ اس گائے کے جلد کو آپ نے ہمیں سونے کا بھر کے دینا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے سختی کی، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ سختی کرتے رہے۔ فذبحوها، تو گائے انہوں نے تلاش کی، خریدی، ملی، ذبح کی۔ وما كادوا يفعلون، اور قریب نہ تھے کہ یہ کام کرتے، لیکن جب انہوں نے انشاءاللہ کہا اور کام کا پختہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اور انشاءاللہ جو ہے یہ ایک بہت عظیم کلمہ ہے، اور جب انسان انشاءاللہ کہتا ہے تو اپنا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو بھی کام انسان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کام پھر آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔